سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم آج نیو یارک میں فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بلوچستان میں آج کوئٹہ اور بارکھان کے قریب محکمہ انسداد دہشت گردی نے خفیہ اطلاعات پر مبنی 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنول ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 40 لاکھ خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان نگہبان کارڈز جاری کیے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ کولمبو میں ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور نمیبیا کے درمیان میچ جاری ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار آج نیو یارک میں فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس اجلاس کی صدارت برطانیہ کی وزیر خارجہ ایویٹی کوپر فروری کے مہینے کے لیے 15 رکنی کونسل کی صدر کے طور پر کریں گی۔ اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم فلسطین پر پاکستان کے اصولی اور مستقل موقف کا اعادہ کریں گے۔ وہ مقبوضہ مغربی کنارے پر کنٹرول بڑھانے کے لیے اسرائیل کے حالیہ غیر قانونی فیصلوں پر پاکستان کی شدید مخالفت دہرائیں گے۔ نائب وزیر اعظم باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کے لیے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج ڈھاکہ میں نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے لیے تحقیقی پلیٹ فارمز کے اشتراک، ڈیجیٹل مہارت کے اقدامات کو مشترکہ طور پر تیار کرنے، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو جوڑنے اور سپلائی چینز کو مربوط کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ پاکستان اور پرتگال نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ مفاہمت وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور پاکستان میں پرتگال کے ہائی کمشنر مینوئل فریڈریکو پینہائرو ڈا سلوا کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران طے پائی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے انصاف، عدالتی تربیت اور اصلاحات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے سعودی عرب میں عازمین حج کے لیے تمام ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں حج تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال 23,000 پاکستانی عازمین مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تمام عازمین کے لیے ٹرانسپورٹ اور رہائش کی بہترین سہولتیں ہوں گی۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ معاونین کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا ہے اور انہیں تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی کارروائی سے متعلق معلومات عام لوگوں تک پہنچانے میں سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بروقت رپورٹنگ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ معلومات کی درستگی کو یقینی بنانا بھی نہایت ضروری ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر معاشی حکمت عملی اور مالی نظم و ضبط کے باعث پاکستان کی مالیاتی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں پاکستان نے 542 ارب روپے کا تاریخی مالیاتی سرپلس حاصل کیا۔ یہ سرپلس بہترین مالیاتی استحکام کا عکاس ہے۔ اخراجات میں کمی، مؤثر پالیسیوں اور حکومتی آمدن میں اضافے نے مالی صورتحال کو متوازن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی اور اخراجاتی نظم و ضبط سے مالی بچت مزید مستحکم ہوئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
آج کوئٹہ اور بارکھان کے اضلاع کے قریب محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان نے خفیہ اطلاعات پر مبنی 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنول ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں 8 جبکہ بارکھان میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد صوبے بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ادھر کارروائیوں کے دوران سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ اور بارکھان کے اضلاع کے قریب فتنول خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان کی تعریف کی ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران زخمی ہونے والے سی ٹی ڈی کے 3 اہلکاروں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سی ٹی ڈی بلوچستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں مستحق افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان نگہبان کارڈ جاری کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے آج لاہور میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت 40 لاکھ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے ہر خاندان کو 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سروے کے دوران رہ گئے تھے وہ رجسٹریشن کے لیے ہیلپ لائن 1000 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور قطر کے مشترکہ آپریشن میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 4.48 کلوگرام کوکین اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے قطری حکام کے اشتراک سے مشترکہ انٹیلیجنس بنیاد پر کامیاب آپریشن انجام دیا۔ رمضان المبارک 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاند دیکھنے کے لیے زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے ضلع بارہمولہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن کے باعث علاقے میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی آمریت، نااہلی اور دہشت گردی کی سرپرستی نے افغان شہریوں پر دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں افغانستان عالمی تنہائی، معاشی بحران سمیت دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق مستند ہنلے پاسپورٹ انڈیکس رینکنگ نے افغان پاسپورٹ کو دنیا بھر میں کمزور ترین قرار دے دیا ہے۔ ہنلے پاسپورٹ انڈیکس میں افغان پاسپورٹ 101 کی پست ترین درجہ بندی پر آ گیا ہے۔ افغانستان کے پاسپورٹ کی کمزور درجہ بندی کا گہرا تعلق بدترین سفارتی تعلقات، بد انتظامی اور سیکیورٹی خطرات سے ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ مذاکرات ابوظہبی میں امریکی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے 2 مراحل کے بعد ہو رہے ہیں جو کسی اہم پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ فریقین نے معاہدے کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ کرکٹ کولمبو میں آئی سی سی T20 عالمی کپ میں پاکستان نے نمیبیا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 6.2 اوورز میں 49 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ مشرقی پنجاب کے اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور بعض مقامات پر بوندا باندی اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 28، پشاور 23، کوئٹہ 14، گلگت 20، مریض 16، مظفر آباد 22، جبکہ سری نگر 14، جموں 23 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم آج نیو یارک میں فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 40 لاکھ خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان نگہبان کارڈز جاری کیے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔